شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کو اور نصارہ کو ڈانٹ لگائی ہے، اس بات پر ڈانٹا ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو لوگوں کو، اس بات سے ڈانٹا ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آیا بت پرستی کفر شرک کو چھوڑ کر اس نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیا، اس کے احکام کو مان لیا، تسلیم کر لیا، تو تم لوگ کیوں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اس بات پر اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی جگہ جگہ فٹکار لگائی ہے اور ایمان والوں کو بھی متنبہ کیا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے، جو مسلمان ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ پر تنبیہ کی ہے، تاکید کی ہے اس بات کی کہ فکری طور پر یعنی جو سوچ بنتی ہے اور عملی طور پر یعنی جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں خوشی میں، غم میں، امن میں، خوف میں، عام حالات میں، خاص حالات میں، اور اخلاقی معاشرت، مباشرت، معاملات، کہنا سننا، رفتار گفتار، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ان تمام چیزوں میں اعتقادی اور فکری، عملی اور فعلی اور اخلاقی، یہ تین
ان تینوں چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے گمراہ کرنے کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جانا۔ اس کی تاکید فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو کرتے ہیں تمہیں دیکھ کر اچھا لگتا ہے، ادھر مت دیکھنا، منع کیا ہے۔ جو کرتے ہیں ان کی پیروی مت کرنا، اگر دیکھ بھی لیا تو ان کی پیروی مت کرنا، اور اگر پیروی کر لیا تو یہ سمجھ لو کہ ایمان کے بعد تم لوگ کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اگر پیروی کر لیا تو یہ سمجھ لینا کہ ایمان کے بعد تم لوگ کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اس بات سے منع کیا ہے کہ دیکھنا مت ادھر۔ اگر دیکھو گے تو تمہیں دنیاوی طبیعت کی وجہ سے اچھا معلوم ہوگا، اس کے اندر کشش، اس کے اندر رنگینی، اس کے اندر عیش، اس کے اندر دنیا کا آرام، تمام چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں، سمجھ میں آئے گی تو دیکھنا ہی منع ہے۔ یہ اول درجہ ہے، اسی لیے دیکھنے سے سب سے پہلے دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ غیروں کا پروگرام دیکھنا، غیروں کی تہذیب دیکھنا، غیروں کا طور طریقہ دیکھنا، غیروں کے رسم و رواج کو دیکھنا، سب سے پہلے یہی منع ہے۔ نہ دیکھیں گے نہ جانیں گے، نہ ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ لیکن آج پورے سماج کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کو دین نہیں سمجھا جاتا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت امت سے چھوٹ چکی ہے، اور تعداد قلیل جو تلاوت کر بھی رہی ہے تو وہ تلاوت صرف الفاظ تک سمجھتی ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا ہے اور قرآن مجید کیا چیز ہے، یہ قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے حبیب، اپنے سب سے مقرب، اپنے سب سے زیادہ معظم نبی کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس پر غور، اس پر سوچ رفتہ رفتہ دن بدن کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا قرآن نے کیا منع کیا، یہ چیزیں رفتہ رفتہ فراموش ہو رہی ہیں، بس موٹی موٹی باتیں یاد ہیں، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں، جو مہین مہین تار ہیں، اور ان مہین تاروں کی وجہ سے موٹے والے تار کام کرتے ہیں، جو وہ مہین مہین دانتیں اور گیر ہیں جن کی وجہ سے مشینریاں بڑھیا کام کرتی ہیں، ان باریک تاروں اور مہین دانتوں پر سے ہماری نظر ہٹتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے مطلوب کو اور اپنی زندگی کے مقصود کو سمجھ نہیں پاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم کامل ایمان پر ہیں اور کامل تقوی پر ہیں۔ میں پھر ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو ڈانٹا ہے کہ تم لوگ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کیوں لوگوں کو غلط راستہ دکھاتے ہو، غلط چیزوں کی طرف ان کی راہبری کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی تاکید کی ہے، ان کو بھی تنبیہ کی ہے کہ دیکھو اگر کوئی تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہونا، تم ان کی طرف مت دیکھنا، تم ان کے پروگراموں میں شرکت مت کرنا، تم ان سے اس طرح کی دوستی نہ کرنا کہ تمہیں اتنا زیادہ رابطہ ہو جائے کہ ان کی چیزیں دیکھنے اور لینے دینے کا کی نوبت آئے۔ یہ قرآن مجید کے کچھ احکام کی میں نے تشریح کی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، 102 یا 3۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आम तौर से निकाह के अक़्द के वक्त भी ये आयत पढ़ी जाती है। बहुत अहम आयत है ये कुरान मजीद की। वैसे तो तमाम आयतें उसूली हैं, बुनियादी हैं, मगर कुछ ज़्यादा उसूली और ज़्यादा बुनियादी हैं। उनमें से एक ये आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। क्या तर्जुमा है? ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। कैसा तक़वा? हक़्क़ तुक़ातिह, जैसा उससे डरने का हक है। यहाँ पर भी एक बात हमेशा के लिए ज़हन नशीन करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो काम है। नंबर एक, फ़ज़ाइल को बयान करना और बशारत देना, जन्नत की नेमतों को बयान करना, अल्लाह की रहमतों को बयान करना, और किन अमाल से वो चीज़ें हासिल होंगी उनको बयान करना, इसको बशारत कहते हैं। और नंबर दो, डराना। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का दिन मुकर्रर किया है, जो भी अच्छा और बुरा आमाल किया जाएगा, हर एक अमल का बदला पूरा पूरा वहां मिलना है। कोई भी अमल नामे अमाल से मिस नहीं होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बार बार समझाया है। कोई एक भी अमल ये छूटने वाला नहीं है। तो हर एक अमल का बदला मिलना है। अगर वो शर और बदी का काम है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ से काम लेंगे, और अगर वो नेकी का काम है तो अल्लाह तबारक व तआला एहसान से काम लेंगे। ये भी उसूल मुसल्लम है, कुरान मजीद ने बार बार इसको बयान किया है। लेकिन इतना तय है कि हर मुंह से निकलने वाला लफ्ज इसका हिसाब होगा। नजर जिस जिस चीज पर पड़ी उसका हिसाब होगा। कानों ने जिस जिस चीज को सुना उसका हिसाब होगा। नाक ने जिस जिस चीज को सूंघा उसका हिसाब होगा। हाथों और पैरों ने जो कुछ किया उसका हिसाब होगा। मुंह ने जो खाया और जो बोला, पेट ने जो रखा और निकाला, हर एक का हिसाब होगा। इससे कोई बच नहीं सकता। तो नबी का दूसरा काम है डराना, कि देखो सावधान हो जाओ, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, सावधान हो जाओ। कयामत क्या है? कयामत जो कुछ भी है, बहुत खतरनाक, बहुत भयानक जो कुछ भी है, मगर उसके अंदर अहम तरीन जो है वो ये है कि हमारे हर आमाल का हिसाब कर दिया जाएगा। लिहाजा कुरान मजीद की जो इब्तिदाई आयतें और सूरतें नाजिल हुई हैं, बिल्कुल शुरू में जब आप नबी बनाए गए उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कंबल लपेट कर सोने वाले, कुम, खड़े हो जाइए, फ़अंज़िर, और लोगों को डराइए। देखिए पहले ये बताया गया, कुम फ़अंज़िर, खड़े हो जाइए और लोगों को डराइए, व रब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान करिए, लोगों को पहचानवाइए। लोगों ने ताकतों को बड़ा समझ रखा था, हुबल को, लात को, उज़्ज़ा को, और दीगर बुतों को और दीगर शक्तियों और ताकतों को बड़ा समझ रखा था। कोई सितारों से मुतासिर था, कोई सूरज के आगे झुकता था, कोई चांद के आगे सजदा करता था, कोई दूसरी कुव्वतों को बड़ा समझता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व रब्बका फ़कब्बिर,
اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، اور جو بڑا ہے اس کی بڑائی بیان کریے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر دیجیے۔ کپڑوں کو پاک کرنے سے کئی ایک مرادیں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، یعنی عبادت کے لیے تیار ہو جائیے، پاکی کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی کا وقت آ چکا ہے، لہذا پاکی کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو یہ نبی کا دو کام ہے، نمبر 1 بشارت اور نمبر 2 انذار۔ میں نے خطبے کے اندر بھی ایک آیت پڑھی تھی، الذی ارسل الی الناس کافہ بالحق بشیرا ونذیرا، وہ حق دے کر جو بھیجے گئے ہیں تو ان کا دو کام ہے، نمبر 1 بشیر، نمبر 2 نذیر۔ بشیر کا معنی بشارت دینے کے لیے، بشارت دینے والا، اور نمبر نذیرن کا معنی ڈرانے والا۔ وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ، اور حق کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، مگر اپنے سے نہیں، بے اذن نہیں، اللہ کے حکم سے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ روشن چراغ ہیں۔ اگر روشنی چاہیے، آپ اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی چراغ ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی روشنی کے بغیر شرک کے اندھیرے سے نکلا نہیں جا سکتا، ان کی روشنی کے بغیر کفر کے اندھیرے سے نکلا نہیں جا سکتا، ان کی روشنی کے بغیر تکبر کے اندھیرے سے نکلا نہیں جا سکتا، ان کی روشنی کے بغیر لالچ، دنیا پرستی اور حسد اور کینہ اور جھوٹ اور حرام اور ایذا رسانی اور عجب اور حقد، جتنی طرح کی تاریکیاں ہیں، کسی ایک تاریکی سے بھی اس سراج منیر کے بغیر نکلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سراج منیرا، ہم نے ان کو روشنی کا مینارہ بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ جس رب نے ہم کو پیدا کیا اور جس رب نے ہمارے اناج، ہمارے کپڑوں، ہماری ضروریات کو پیدا کیا، ہم اسی سے وفاداری کریں، ہم اسی کی عبادت کریں، ہم اسی کے مطابق اپنی دنیا، اپنی زندگی کو گزاریں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مینار روشنی تصور کریں، عقیدے میں رکھیں، اور انہوں نے جس طرح جس چیز کو جس کیفیت اور نوعیت کے ساتھ بتایا ہے اسی کے مطابق عمل میں لائیں۔ اگر اس سے ہٹیں گے تو یہ گمراہی ہوگی۔ اس وقت یہود اور نصارہ ہٹاتے تھے، اس وقت یہود اور نصارہ ہٹاتے تھے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ شریف کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر انصاریوں کے 2 قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں لوگ انصاری ہیں، اوس اور خزرج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ان دونوں کے درمیان بہت لڑائی جھگڑے اور جنگیں چلتی تھی۔ ایک لمبے زمانے تک ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بات بات پر لڑنا، انتقام لینا، حملے کرنا، قتل کرنا، لوٹ لینا، عزت چھین لینا، یہ ان دونوں قبیلوں کے کام تھے ایک دوسرے کے لیے، یہی کرتے تھے وہ لوگ۔ اور مدینے میں 3 یہودیوں کے قبیلے بھی رہتے تھے۔ کون؟ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 یہودیوں کے قبیلے بھی رہتے تھے۔ لیکن اوس و خزرج کا جو معاملہ ہے وہ میں نے بتلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کو ایمان کی دعوت دی، یہودیوں کو بھی دی۔ سردت سے اس بات کو سمجھیے کہ اوس و خزرج کو ایمان کی دعوت دی،
اور انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. ایمان کو قبول کرنے کے بعد کیا تبدیلی آتی ہے وہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں. ہم اور غیر کوئی فرق ہی نہیں رہتا. وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں. وہ بھی سود کھاتا ہے، ہم بھی سود کھاتے ہیں. وہ بھی بے ایمانی کرتا ہے، ہم بھی بے ایمانی کرتے ہیں. وہ بھی ناپ تول میں داڑھی مارتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. وہ بھی اصلی میں نقلی چپکاتا ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں. فرق نہیں ہے. وہ بھی گالی سے بات کرتا ہے، ہم بھی گالی کے عادی ہیں. وہ بھی گھر میں فساد کرتا ہے، ہم بھی گھر میں فساد کرتے ہیں. وہ بھی عورتوں پر ظلم کرتا ہے، ہم بھی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. وہ بھی کمزوروں اور مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، ہم بھی کمزوروں اور مظلوموں کو دباتے ہیں. تبدیلی نہیں آئی ہمارے اندر. تو پہلے یہ سمجھیے کہ اوس و خزرج جب ایمان لائے تو ان کے اندر کیا تبدیلی ہوئی. پہلے اس تبدیلی کو سمجھیے. یہ تبدیلی ہوئی کہ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، ان کے اندر یہ تبدیلی آ گئی کہ ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے. جو ایک دوسرے کی جانوں کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ بن گئے. جو دوسروں کا خون زمین پر گرا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، آج ان کا پسینہ بھی زمین پر گرا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. یہ تبدیلی آ گئی تھی. کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی سنا نہیں تھا؟ مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان واقعات کا علم رکھتے ہیں. انہوں نے سنا ہے، انہوں نے پڑھا ہے کہ اوس و خزرج کس طرح آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے محافظ، ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے یار. اور ایک اوس کا بندہ ایک خزرج کے بندے کی تکلیف کو دیکھنا اب برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ ناممکن ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب باتیں قرآن مجید میں بتلائی ہیں. آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. سال کے سال گزرتے ہیں مگر ہم نہیں پڑھتے. ہم ترجمہ پڑھتے ہی نہیں، ہم تفسیر دیکھتے ہی نہیں. اس لیے یہ باتیں جو قرآن مجید میں لکھی ہیں ہم جانتے نہیں. عجیب بات ہے، یہ قرآن میں لکھی ہے. اور دوسری عجیب بات ہے کہ ہم اسے جانتے ہیں. یہ بہت زیادہ تعجب کی بات ہے. یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ وہ قرآن میں لکھی ہے. اور اس سے بڑا تعجب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے لوگ کو لے کر احتجاج کرتے ہیں، سڑک جام کرتے ہیں، آگزنی کرتے ہیں، پوری دنیا کی باطل قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قرآن کے اندر کیا ہے اس بات کو نہیں جانتے. ہے نا تعجب کی بات؟ یہ ہماری عملی کمزوری ہے. میں بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. تو سنیے، اوس اور خزرج اس طریقے سے بھائی بھائی ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین مکے سے آئے، وہ مدینے والے لوگ نہیں تھے، وہ اجنبی تھے. تو اوس و خزرج سے یہ کہا تھا کہ تم مکے کے ان غریبوں کو، مکے کے ان سرسان حال لوگوں کو، ان مجبوروں کو اپنا بھائی بنا لو. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا بھائی بنا لیا. ہماری زمین میں جتنی چاہے یہ لے لیں، ہمارے دکان سے جتنا چاہے یہ لے لیں، ہمارے کھیت ہمارے باغات سے جتنا یہ بولے یہ لے لیں. اور اگر ان کو بیوی کی کمی ہو تو ہماری جس بیوی کو یہ پسند کر لیں ہم ان کو طلاق دے دیں گے، یہ مطلب شادی کر لیں. اس سے بات اور نکل کر آئی کہ ایک بھائی کے لیے جذبہ کیسا ہونا چاہیے. آج ہمارے کیا ہے کہ ایک بھائی وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا بھائی ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر دونوں سے کوئی تعلق نہیں. وہ اپنے پیسوں کو بڑی بڑی بلڈنگوں میں خرچ کرنا ضروری سمجھتا ہے، وہ حشر
حج کر رہا ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، گاڑی پہ گاڑی خرید رہا ہے، بڑے بڑے پروگرام کر رہا ہے، مگر ایک بھائی جو کپڑے لتے کا بھی محتاج ہے، اگر وہ مدد مانگنے کے لیے آ جائے تو ڈانٹ پھٹکار سنے بغیر اس کو مدد نہیں ملے گی۔ ہمارے اندر کہاں تبدیلی ہے؟ یہ طریقہ کفار کا ہے، اور ایمان والوں کا طریقہ وہ ہے جو مدینے کے انصار نے پیش کیا تھا۔ ایمان والوں کے لیے نمونہ اور عمل یہ ہے۔ میں آپ یہ کر رہا تھا کہ وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تھے۔ ایک دن ایک یہودی سماس بن قیس اس کا نام ہے، اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج بڑے مزے میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان تمام اختلافات ختم ہو گئے۔ وہ سینکڑوں سال پرانی لڑائیاں اب ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، یہ تو آپس میں محبت کرنے لگے۔ تو وہ یہودی دل ملا اٹھا، برداشت نہیں ہوا، اس کو حسد ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ جا کر بیچ میں بیٹھا اور ان سے ایک ایسی بات کہی کہ دونوں قبیلے پھر سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ جنگ کی جگہ اور جنگ کا وقت تک مقرر کر لیا گیا۔ کیا اس نے کہا؟ کیا میاں بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی میل ملت دیکھ کر، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت محبت سے رہنے لگے، بتاؤ کیسی سخت لڑائی چلتی تھی تم لوگوں کے درمیان؟ تمہارے آباء و اجداد بڑے خوددار تھے، وہ بالکل ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ناانصافی کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ بالکل عدل و انصاف کو قائم کرتے تھے۔ اور تمہارے درمیان جو سینکڑوں سالوں کی جنگیں ہوئی ہیں ان پر بڑے بڑے اشعار لکھے گئے ہیں جو خونوں کو گرم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سماس میں ایک انصاری سے کہا، کیا ذرا ان اشعار کو پڑھ کر سناؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کو اشعار خوب یاد رہتے تھے، نسب خوب یاد رہتے تھے، ان کی قوت یادداشت اتنی تگڑی تھی کہ وہ اپنا نسب حضرت ابراہیم تک یاد رکھتے تھے، حضرت آدم تک یاد رکھتے تھے، یہاں تک کہ گھوڑوں کا نسب یاد رکھتے تھے۔ وہاں گھوڑوں کے نام تھے، وہاں پالتو جانوروں کے نام تھے، اونٹنیوں کے نام تھے، یہ گھوڑا کس گھوڑے کی اولاد ہے اور وہ کس کی اولاد ہے اور وہ کس کی اولاد ہے اور وہ کس کی اولاد ہے، وہاں یہ باتیں یاد رکھی جاتی تھی۔ ایسا قوت حافظہ اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ کچھ نہیں بھولتے تھے۔ لڑائیوں کے اشعار ان کو ازبر یاد تھے، چنانچہ ایک آدمی اس کی بات میں آ کر اشعار کو سنانے لگا۔ اشعار میں وہ گرم گرم باتیں تھیں جو خونوں کو کھولا دیتی تھی، جو لڑائیوں کو یاد اور تازہ کر دیتی تھی۔ چنانچہ دونوں طرف کے ماحول بگڑ گئے اور وہ عداوتیں دل میں واپس آئی۔ فوراً جنگ کی جگہ اور جنگ کا وقت طے کیا گیا، پھر سے ہوگی لڑائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کا علم ہوا، آپ حجرہ مبارکہ سے باہر نکل کر ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو بہت ڈانٹا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور تم کسی کے بہکاوے اور گمراہی میں آ کر اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اگر تم نے ان کی بات مانا تو یہ سمجھ لینا کہ ایمان سے لوٹ کر کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ محترم بھائی اور دوستو، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اس سے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم سچی معنی میں تقویٰ پر رہیں گے تو پھر کوئی گمراہ کرنے والی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گی۔ آج پوری دنیا میں گمراہیاں جہاں جہاں بھی پھیل رہی ہیں، اس کا سب سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ تقوی کے راستے سے ہٹا ہوا رہتا ہے، جو اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے۔ میں ایک اور پہچان بتاتا ہوں، اگر لقمہ کھانے کے بعد
آپ کے دل میں حسد پیدا ہو اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے یا کسی کے لیے بھی برے خیالات پیدا ہو، جلن پیدا ہوتی ہو، تو یقین ماننا کہ آپ نے جو لقمہ کھایا وہ حلال نہیں ہے۔ یقین کر لینا کہ آپ نے جو لقمہ کھایا وہ حلال نہیں ہے۔ حلال غذا پیٹ میں جاتے ہی تقوی کو ختم کر دے گی، اور جب تقوی ختم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکبر ختم ہوگا۔ وہ سرکشا کوچ، وہ ڈھال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر مسلمان کے ارد گرد رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور حرام لقمہ جو اثر کرے گا وہ یہ کرے گا کہ آپ کے دل میں حسد پیدا ہوگا، جلن پیدا ہوگی، گناہوں کے خیالات پیدا ہوں گے، اور بتاتا ہوں نماز میں من نہیں لگے گا، تلاوت میں من نہیں لگے گا، عبادتوں میں من نہیں لگے گا، اللہ اور رسول کی باتوں کی طرف زیادہ دھیان اور توجہ نہیں جائے گا۔ حرام لقمے سے بچنا یہ عین تقوی ہے، یہ عین تقوی ہے۔ حرام کمائی سے بچنا، شبہات و شبہات کی کمائی سے بچنا یہ عین تقوی ہے۔ یہ تو وہ کمائی سے بچنا، اور ایک ہے کھانا اور کھلانا۔ ہم دیکھتے ہیں آج بچنے میں بھی لاپرواہی برتی جاتی ہے، وہ تو اپنی ذات تک ہوا، یہاں تک کیا جاتا ہے کہ کمائی کیسی بھی ہو، بڑے بڑے ولیمے کر کے، بڑی بڑی دعوتیں کر کے ہر ایک کو کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب کیا ہوتا ہے؟ قرضے لے کر، مانگ کر، دبا کر، بے ایمانی کر کے، پیمنٹ کو لیٹ کر کے، 3-5 کر کے، روپیوں کو اپنے پاس جمع کر کے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، اور دعوت پر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ کا کھانا بہت ضروری ہے۔ بہت سے بندے نہیں جانتے کہ ہم کس طرح کا ہم کو کھلایا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ سے کون یہ امید کر سکتا ہے کہ ہم کو بلا کر وہ حرام کا لقمہ کھلائیں گے؟ کون امید کس سے کرے گا؟ مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس ظن کی وجہ سے ہر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، لیکن حرام کے لقمے پیٹ میں جاتے ہیں تو میں آپ کو سچ بتلاتا ہوں بعد میں فوراً اس کے اثر بھی ظاہر ہوتے ہیں، نمازیں چھوٹتی ہیں، تلاوتیں غائب ہو جاتی ہیں، ذکر کے اندر دل نہیں لگتا، معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب تک دوبارہ اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے، توبہ نہ کی جائے، پرانی کیفیت اور حالت بحال نہیں ہوتی۔ نمبر 2، لقمہ کھانے کے بعد اگر آپ کے من میں، آپ کے دل میں حکمت کی باتیں آویں، اچھی باتیں آویں، دانشوری اور چلاکی کی باتیں آویں، اور اللہ کی طرف رجوع کا من کرے، قرآن سے دل میں محبت پیدا ہو، علماء سے محبت پیدا ہو، اس طرح کے دل میں خیالات اور کیفیت پیدا ہو، تو یقین جاننا آج آپ نے جو لقمہ کھایا وہ حلال کا لقمہ کھایا ہے۔ حلال کا لقمہ جب بھی پیٹ میں جائے گا، جیسے حرام کا گیا اس نے اثر کیا، ایسے ہی حلال کا جب بھی جائے گا وہ ضرور اثر کرے گا۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز جو دنیا میں ہو وہ اثر نہ کرے۔ اللہ نے دنیا کی کسی چیز کو عبث بنایا ہی نہیں، تو حلال کا لقمہ اگر پیٹ میں جائے گا تو وہ اثر کرے گا۔ وہ کیا اثر کرتا ہے؟ علم کی باتیں من میں، دماغ میں پیدا ہوتی ہیں، دل کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں، پریوار سے، اپنے لوگوں سے، ایمان والوں سے، علماء سے، قرآن سے، نماز سے، اللہ سے، رسول سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ نتیجہ ہے حلال لقمے کا۔ یہ بھی عین تقوی ہے۔ تقوی کی بہت تفصیل ہے، میں آج سردست میں اتنا ہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی کی بنیادی چیز جو ہے، نمبر 1 شرک سے بچنا، نمبر 2 کفر سے بچنا، نمبر 3 حرام کام اور حرام غذا سے بچنا، اور نمبر 4 حلال غذا کو کھانا اور سچ بولنا۔ حلال غذا کو کھانا اور سچ بولنا۔ اور تقوی کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے
اس کی مثال سمجھیے کہ اگر کوئی باز، کتاب میں مثال دی ہے، باز ہے جو شکاری پرندہ ہے، سفید باز دنیا کا بہت قیمتی باز سمجھا جاتا ہے، یہ شکاری پرندہ ہے۔ اگر قیمتی باز شکار کرتا ہے مگر وہ شکار شیر کا نہیں کرتا، وہ شکار چوہے کا کرتا ہے، تو آپ کی نظر میں اس باز کی کیا حیثیت رہے گی؟ کوئی حیثیت ہے؟ اس باز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شکار، جس چیز کا شکار کیا گیا، اس کی حقارت یہ دلالت کرتی ہے شکار کرنے والے کی حقارت پر۔ شکار کی دلالت شکار کرنے والے پر۔ اگر شکار ذلیل ہے تو شکار کرنے والا بھی ذلیل ہے۔ اگر کوئی شکاری خنزیر کا شکار کرتا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ شکاری بہت ذلیل ہے، وہ نیچی برادری کا ہوگا، وہ نیچی قوم کا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی باز شیر کا شکار کرتا ہے، آپ کے من میں کیا آتا ہے؟ بہت قیمتی ہے، غضب ہے، بہت زبردست ہے، یہ شیر کا شکار کرتا ہے، اس کی دنیا میں اونچی سے اونچی بولی، اونچی سے اونچی قیمت لگے گی۔ کیوں؟ بات وہی ہے، ایک چوہے کا شکار کرتا ہے، ایک شیر کا شکار کرتا ہے، شکار کی وجہ سے اس کی قیمت بدل گئی۔ بالکل یہی حال ایمان والوں کی ہے۔ جو ایمان والا صرف دنیا میں لگا ہے، وہ دنیا کا شکار کرتا ہے، یہ گویا چوہے کا شکار کر رہا ہے، یہ ذلیل چیزوں کا شکار کر رہا ہے، لہذا یہ بھی ذلیل ہے، یہ بھی حقیر ہے۔ اور ایک ایمان والا وہ ہے جو شیر کا شکار کرتا ہے، وہ آسمان کے اوپر کا سوچتا ہے، وہ عرش معلیٰ کا سوچتا ہے، وہ قیامت کا سوچتا ہے، وہ اللہ اور رسول اور قرآن جیسی بڑی چیزوں کی طرف اپنے جان کو پھینکتا ہے، وہ اس کی طرف لٹکتا ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ اس کا مقصد بہت عظیم ہے، لہذا یہ بھی بہت عظیم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔